بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. کریم اما بعد، جتنی قرآت پڑھی اتنا بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ، کم ہوگا، مختصر انشاءاللہ، لیکن باقی ابھی پروگرام کی نماز باقی ہے ابھی. تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اپنے کلام مقدس، کلام عظیم، اللہ کو سب سے پیاری چیز اپنا کلام ہے، اور نبی علیہ السلام جو پیارے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کو قرآن دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو سب سے پیاری چیز اپنا کلام، کلام نفسی، اور نبی علیہ السلام جو محبوب رب العالمین ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ کو قرآن دیا اور کسی کو نہیں دیا. سبحان اللہ. اللہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے کلام کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق بخشی. کوئی معمولی وزیر ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ اگر یہ کہے کہ یہ میرا خط ہے، اس کو ذرا آپ پڑھیے، تو ہم میں سے کسی کو کہا جاوے اگر، تو ہم فخر سے اپنا سر اونچا کر کے کہیں گے کہ فلاں ملک کے وزیر نے یا ہمارے ملک کے وزیر نے ہم کو یہ خط دیا اور اس کا ایجنڈا یا اس کا سیکولر جو بھی ہو پڑھنے کا موقع دیا. احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، انہوں نے اپنا کلام ہم کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، پڑھنے کی توفیق دی، اور کیسا؟ جیسا وہ چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے ترتیل کے ساتھ. اب ترتیل کی تفسیر تو آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، مطلب وہی ہے کہ صحیح صحیح تلفظ، اس کے جو قواعد ہے، جو اصول ہے، جو اس کے آداب ہیں، اس کے لحاظ سے پڑھ کر نازل بھی کیا ہے بواسطہ جبرائیل، اور پڑھنے کا حکم بھی دیا. اتل ما اوحی، جیسے کہ ناظرین صاحب نے فرمایا تھا، شیخ الحدیث برکاتہم نے، اتل ما اوحی، تو پڑھنے کا حکم دیا. ہر مسلمان کو پڑھنے کا حکم، اتل ما اوحی، اور دائمی طور پر جسے بتایا پڑھ کر سنانے کا حکم کہ میرا کلام پڑھ کر سناؤ، جیسے ابھی سنایا، آپ لوگوں نے سنایا، ہر ایک نے سنایا اور سنا. تو پڑھ کر سنانا بھی میرا خطاب ان طلبہ عزیز سے ہے ماشاءاللہ، جو ہمارے دوست احباب ہیں. پڑھ کر سناؤ امت کو. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقاصد نزول میں ایک مقصد ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَىٰ، آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. قرأ علی، کسی کے سامنے پڑھنا، کسی کو پڑھ کے سنانا. اور کہاں؟ علی الناس، سب آ گئے اس میں. معلوم ہوا کہ قرآن پہلے سیکھو پھر امت کو پڑھ کے سناؤ. یہ مقاصد میں ایک مقصد ہے، اور بہت سے مقاصد ہیں. نمبر 2. نمبر 3، پڑھنے کا حکم، پڑھ کر سنانے کا حکم، سننے کا حکم. جب کوئی پڑھے گا تو کون سنے گا؟ ہم سب سنا ماشاءاللہ، سب نے سنا. ظہر بعد سے جیسے قاری صاحب نے کہا، قاری اسماعیل صاحب برکاتہم نے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ظہر بعد سے اب تک صرف اور صرف قرآن سنا اور رسول اللہ کی منقبت سنی. تو قرآن سنا ہم نے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن کہیں پڑھا جاوے، نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھا جاوے تو دھیان دے کر سنو. ماشاءاللہ سب نے سنا. اب فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے، فائدہ کچھ ہوگا تو آدمی کچھ کرے گا، بینیفٹ ہونی چاہیے نا کچھ نہ کچھ. بہت فائدہ ہے. بتاؤں؟ میں کیا بتاؤں گا؟ حق تعالیٰ نے کچھ فرما دیا، لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. یقین کے معنی میں ہے، علامہ قرطبی و مفسرین نے لکھا، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَن تُرْحَمُونَ، اللہ کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے کہ جو قرآن دھیان دے کر سنے گا اس پر اللہ کی رحمت یقینی ہے. اس پر لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، ابھی وقت نہیں ہے،
آپ نے سنا ماشاء اللہ ظہر بعد سے اب تک، بلکہ ہمارے طلباء اساتذہ تو صبح و شام فی جو القرآن، قرآن کریم کے فضا میں رہتے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں جب ماشاء اللہ سبھی تہجد سے لے کر آنکھ بند ہونے تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دی ہے، ورنہ بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں ایک آیت سننے کے لیے، مسلمان ہیں، ایک آیت پڑھنے کے لیے سننے کے لیے ترستے ہیں۔ اس لیے اس کا استحضار رکھو کہ یہ مدارس کے جو قیام ہیں یہ بقاء و تحفظ قرآن اور سنت اور اسلام کی بقاء و تحفظ کی یہ قلعے ہیں۔ یہاں پر صبح و شام ہوتا کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، تو اس میں جو لوگ ہیں یہ اللہ والے ہیں، اہل اللہ، صفوت اللہ، اہل اللہ، خاصۃ اللہ۔ وہ تو ہم لوگ اس کی جو ہے وہ معمولی سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ناظرین صاحب نے بڑی اچھی اناؤنسری فرمائی، ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور بہترین نظامت فرمائی۔ اس میں ایک ذکر آیا تھا امام سلمی کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ روایت آئی تھی تو مجھے یاد آ گیا، وہ یعنی وہ 40 امام شعبہ کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے، تو ان کے استاد امام عاصم اور ان کے استاد امام سلمی، جو بخاری شریف میں امام ذکر بھی کیا ہے اس کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی ہے امام عاصم کے استاذ شیخ ابو عبد الرحمن عبداللہ السلمی الکوفی سے روایت کی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے، مشہور روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لمبی مشہور روایت ہے۔ تو وہ اس کے راوی وہی ہے شیخ سلمی، جو ہمارے استاد ہیں، ہم سب کے دادا، پر دادا، سکر دادا، وہاں تک ہمارا سلسلہ وہیں پہنچتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں، اصل مجھے یاد آیا ان کے اوپر سے، قاری صاحب کے اوپر سے، قاری صاحب بھی ہیں، قاری ریاض صاحب ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، حفظ درجہ حفظ پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور حدیث شریف پڑھاتے ہیں، محدث۔ تو یہ شیخ سلمی محدث تھے اور قاری بھی تھے، مقری بھی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، امام بخاری کو ذکر کیا اس کو، وہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کوفہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، وَيُشِيرُ إِلَى جامع کوفہ کی جامع مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جامع مسجد کے کونے میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں بچوں کو قرآن سکھاتا ہوں۔ اللہ، اس روایت کی بنیاد پر هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، میں سبق سنا رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، هذا الذي استغفر اللہ، اقعدنی مقعدی هذا ويشير الى جامع کوفہ، مطلب یہی ہے کہ حدیث ہی پڑھاتے تھے، اور پھر جب یہ روایت ملی تو قرآن میں مصروف ہو گئے، تو وہ کام بھی کرتے تھے، اور ان میں بھی امام عاصم پیدا ہوئے، پھر امام حفص پیدا ہوئے، اور ہم تک پہنچا سلسلہ ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو یہ تو یہاں کی خصوصیت ہے ماشاءاللہ۔ مولانا بنیامین صاحب، ناظم صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی عمر عافیت والی، برکت والی، ان کے تمام کاموں میں اللہ خوب برکت دے، ہر طرح کی ترقیہ سے نوازے ان کی ادارے کو، تمام آپ سبھی کو ماشاءاللہ، کہ ایسے اساتذہ انہوں نے تقرر کیے ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، یہ حفظ تو حفظ پڑھاتے ہیں، قرات تو قرات پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، صلاحیت ہے تب تو ان کو موقع دیا، اچھی بات ہے، خوشی ہوئی۔ بہرحال میں تو کچھ ادھر چلا گیا، مجھے تو آپ طلباء کو بہت مبارکباد پیش کرنا تھی، بہت مبارکباد، یعنی بلا کسی تصنع، یہ نہیں کہ مجھے بلایا ہے، ہم لوگوں کو بلایا ہے اس لیے، واقعی اگر حضرت تشریف لاتے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، انتہائی خوشی کا اظہار کرتے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہر جگہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو قاری صاحب کا ایک مزاج ہے، جو بات ہوتی ہے وہ کہتے بھی فرماتے بھی ہیں کہ اس کی اصلاح کر لو، اور جو بات ہوتی ہے اس کی بڑے سر عام اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور لکھ کر بھی دیتے ہیں بلا کسی تصنع کے۔ ہر سال تقریباً آنا ہوتا ہے، یہ 10واں سال لکھا ہے نا، 10واں سال ہے، تقریباً آنا ہوا ہے الحمدللہ، ایک سال سر نہیں آئے ہوں گے، شروع سے اب تک ہر سال آپ نے ترقی کی ہے۔ اس سال الحمدللہ چشمے بد دور، اللہ آپ سب کی حفاظت فرماؤ، ادارے کی بہت ترقی کی آپ لوگوں نے، ادا کے لحاظ سے بھی، آواز تو میں سمجھتا ہوں سب کی اچھی ہے، بلا ایک شاید سردی کا اثر ہوگا میرے خیال سے، اچھی آواز تھی سب کی، مطلب آپ نے حفاظت کی ہے، الٹا سیدھا کھاتے نہیں ہیں، آئندہ حفاظت کرو گے نا آواز کی،
وہ تو اصل ہے، انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ آواز اصل ہے، اس کے بعد تلفظ، ادا، آواز اور لہجے تو ماشاءاللہ ہر ایک نے ایسے بنائے ہیں جیسے مصری جو قراء پڑھتے ہیں نا، وہ ہر لہجہ ہر تعلیم میں نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسی کوشش کی، اس کی محنت کی، اس کو نبھایا، چونکہ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں بھائی، جو آپ بھی جو کام کرتا ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ تو ہم سب جتنے قراء یہاں آئے ہیں، حکم حضرات ماشاءاللہ سب یہی کام صبح شام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو نبھایا ہے لہجوں کو، وہ واقعی قابل مبارکباد ہے اور قابل داد ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرماوے۔ آمین۔ اب ترقی کی کوئی انتہا ہوتی نہیں ہے، ترقی کی انتہا ہوتی ہے؟ ترقی کے راہ میں جمود نہیں آتا ہے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ ہمارے حضرت شیخ طریقہ فرماتے ہیں کہ ذلات کو پیش نظر رکھو اور کمالات صرف نظر کرو، تو اب یہ خوبیاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، جو کمی کوتاہی اس کو آگے بڑھو۔ بہرحال حضرت قائد صاحب دعا برکاتہ ہم سب کے محسن مربی ہیں، ان کی طرف سے بھی میں جو ہے وہ آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہم لوگوں کو مکلف کیا تھا کہ آپ لوگ جائیے اور دھیان دے کر سنو اور رپورٹ دینا۔ آنے کے بعد جو کیا ہے وہ یقیناً آنے والے تھے، ٹکٹ بن چکا تھا اور ہر جگہ جاتے بھی ماشاءاللہ ہیں، لیکن وقت پر ایک ہنگامی ہوتا ہے، مقدرات اسی کا نام ہے، واللہ یعلم مستقرہا و مستودعہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مستقر اگر یہاں لکھا ہوتا اس دن تو ضرور آتے، اللہ کی طرف سے کوئی وجہ آ گئی، کوئی عذر پیش آ گیا، گھر میں سے جیسے قائد صاحب نے بتایا نہیں آ سکے۔ باقی ان کا دل یہی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مولانا بنیامین صاحب ماشاءاللہ ان کے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ، وہ بہت بالکل جسے بے تکلف ہر طرح سب باتیں ان کے ساتھ کرتے بھی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ درخواست کریں گے کہ حضرت اتنا اچھا پروگرام ہوا ہے کہ اب آپ سال کے شروع میں یا بقرعید کے آگے پیچھے کوئی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، آپ پھر محنت کرنا، انشاءاللہ ہم حضرت کو یہاں جو ہے وہ دعوت دیں گے، لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو اچھا رکھے، ترقیات سے نوازے، مبارک فرماوے، اور تمام ہی اساتذہ، تمام اساتذہ کرام، یہ نہیں کہ صرف قراء کرام، تمام اساتذہ ماشاءاللہ، اور بالخصوص ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے محترم مکرم مولانا بنیامین صاحب ناظم جامعہ، اللہ ان سب کو بھی، آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کے لیے مزید ترقی کی دعا کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔